بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی نظم شیئر کرنے لگا ہوں، یہ بڑی اہم نظم ہے۔ مطلب میں ویسے تو آپ کو بہت سی چیزیں اپنی سنا رہا ہوں، لیکن یہ ایک اہم نظم ہے۔ اس نظم کو سنانے سے پہلے میں آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ کی کئی چیزیں بتانا چاہوں گا جو بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ میں سے جو لوگ آگاہ ہوں آیت نور کے، سورہ نور جو 24 نمبر صورت ہے، اس کی 35 نمبر آیت ہے، اس کو آیت نور کہتے ہیں، جس میں اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے۔ تو اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کا کانٹیکسٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ تو اس میں 35 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایک ایسے طاق کے ہے جس کے اندر ایک چراغ جلتا ہو۔ وہ چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو، وہ شیشہ ایسے ہو جیسے کہ چمکتا ہوا تارا۔ اس چراغ کو ایک مبارک درخت زیتون سے تیل دیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، مطلب اس کا کوئی رخ ہی نہیں ہے، اور وہ تیل بھی ایسا ہے کہ اس کو آگ نہ لگائی جائے تو وہ مبارک تیل خود ہی روشن ہو، خود ہی روشنی دینے لگ جائے۔ تو یہ ایک اللہ نے مثال دی ہے کہ اللہ کا نور کیا ہے، اور یہ آیت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اور اس کے بعد وہ پوری تفصیل آتی ہے کہ اس نور کی مثال کیا ہے۔ اس کے بعد جو 36 نمبر آیت ہے وہ اس بات کو بتاتی ہے کہ یہ نور ایسے گھروں میں ہوتا ہے جن میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، مبارک گھروں میں، عزت والے گھروں میں یہ نور پایا جاتا ہے۔ اب یہ مبارک گھر کون ہیں، کون سے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مساجد ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے گھر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انبیاء جن گھروں میں رہتے ہیں، صالحین جن گھروں میں رہتے ہیں، جہاں پر صبح شام اللہ ہی کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس میں ایک تعبیر یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نور کی مثال ہے، یہ جو پوری قندیل بتائی گئی ہے، یہ قندیل اصل میں قلب ہے۔ کہ کہتے ہیں اللہ نہ آسمانوں میں سما سکتا ہے نہ زمینوں میں سما سکتا ہے، لیکن قلب مومن میں سما سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا جو نور ہے، یہ انبیاء کے اور صالحین کے قلوب میں بھی پایا جاتا ہے، یہ ان مبارک گھروں میں ہی ہوتا ہے اللہ کا جہاں نام بلند کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جہاں پر کوئی ایسی مبارک ہستی ہوگی، انبیاء ہوں گے، صالحین ہوں گے، صدیقین ہوں گے، وہاں پر کیونکہ وہ لوگ بستے ہیں، ان کے قلوب بھی وہاں پر ہیں، ان قلوب میں اللہ بھی ہے، تو ایک طرح سے اللہ ان گھروں میں بستا ہے۔ اس نظم کا جو عنوان ہے وہ ہے ہر دور کی زلیخاؤں کے نام۔ زلیخا جو کہ اللہ نے تو نام نہیں لیا، دیکھیں اللہ کی مصلحت کیسی ہے کہ اللہ نے قرآن میں عزیز مصر کی بیوی کہا، زلیخا کے بھی نام کا پردہ رکھ لیا، جو اس نے کیا تھا اس کے باوجود اس کے نام کا پردہ رکھ لیا، عزیز مصر کی بیوی کہا، لیکن بہرحال دوسرے حوالوں سے ہمیں یہ نام ملتا ہے، تو اس نام کو میں نے نظم میں استعمال کر لیا، ہر دور کی زلیخاؤں کے نام۔ اب آپ کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ جو پہلی اور اصلی زلیخا ہے اس نے کیا کیا تھا۔ انہیں ایک اپرچونٹی ملی تھی کہ یوسف علیہ السلام ان کے گھر پہنچ گئے تھے، اور ان کے گھر میں انہوں نے تربیت پائی تھی، اور اس گھر میں کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، تو یقیناً ان کے قلب میں اللہ بھی تھا، تو یقیناً اس گھر میں اللہ تھا۔ لیکن پھر ایک ہوس کی آگ نے زلیخا کو وہ سب کرنے پہ مجبور کر دیا کہ یوسف کو گھر سے نکال کے جیل خانے میں بھیج دیا، لیکن اس گھر سے صرف یوسف نہیں گئے، اس گھر سے وہ اللہ کا نور بھی اٹھ گیا۔ زلیخا کی ہوس نے کیا کیا کھویا، وہ ہوس کیا کیا کھا گئی۔ اس نظم میں اس کی منظر کشی کی ہے کہ وہ ہوس کیا کیا کھا جاتی، اور اس کا نام میں نے ہر دور کی زلیخاؤں کے نام کیوں رکھا ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کے اندر جو واقعات اور سٹوریز ہیں وہ سٹوریز کے طور پہ اللہ نے نہیں بتائے، قصص الانبیاء کہانیاں نہیں ہیں، صرف سٹوریز نہیں ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ اگر آپ قرآن ہاتھ میں تھام کر چلنا شروع کریں تو قرآن آپ کو یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ آپ اس کو جئیں، ان بڑی بڑی ہستیوں کی سٹوریز کو کسی حد تک
اس لیول پر نہیں، وہ لیول بہت اونچا ہے، لیکن کسی حد تک آپ کی زندگیوں میں بھی آنے والے واقعات میں آپ ان سے ہی سبق سیکھیں، آپ ان سے ہی معاملہ فہمی آپ اختیار کریں اور آپ ان سے باتوں کو سمجھیں۔ تو میں نے بھی اپنی زندگی میں ایک شخص کو ہوس کی آگ میں اسی طرح سب کچھ کھوتے دیکھا جیسے زلیخا نے کھویا تھا، تو اس لیے میں نے اس نظم کا عنوان رکھا ہے ہر دور کی زلیخاؤں کے نام۔ اب یہ کانٹیکسٹ آیت نور کا کانٹیکسٹ اور یوسف علیہ السلام کی کہانی کا کانٹیکسٹ اور پھر اس کی جنرلائزیشن کے دنیا میں ہر دور میں ایسی زلیخائیں ہوتی ہیں جو اپنے ہاتھ میں آئی ہوئی چیز گوا بیٹھتی ہیں، اس کے اوپر میں نے یہ نظم کہی ہے۔ یہ نظم میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہر دور کی زلیخاؤں کے نام۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کیا کیا تو نے؟ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کیا کیا تو نے؟ کہاں وہ عزت و تکریم جو بس خاص لوگوں کے مقدر میں امر ہوتی ہے تیری دسترس میں تھی؟ کہاں وہ شان جو کردار کے سچوں کی ماؤں کے لیے مختص ہے تیری مملکت میں تھی؟ کہاں وہ پیار جو اونچے گھرانوں کے بڑوں کے واسطے مخصوص ہوتا ہے تیری قسمت میں لکھا تھا؟ کہاں وہ امتیازی قدر جو یوسف کو اپنے گھر کے اندر پالنے کے وصف ملنی تھی؟ کہاں وہ امتیازی قدر جو یوسف کو اپنے گھر کے اندر پالنے کے وصف ملنی تھی؟ زلیخا کیا کیا تم نے؟ ہوس انسان کو کتنی بلندی سے گرا سکتی ہے اس کا سوچ کر بھی خوف آتا ہے۔ ہوس انسان کو کتنی بلندی سے گرا سکتی ہے اس کا سوچ کر بھی خوف آتا ہے۔ نفوس نسل انسانی انہیں کن کن بلند و بالا تر درجوں سے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ اگر انسان اپنے مرتبے، کردار اور ان سے جڑے سب ضابطے قربان کر کے خواہشوں کی سمت بھاگے تو کہاں تک جا کے گرتا ہے؟ اگر انسان حقیقت بھول جائے اپنی ہستی کی، فقط ظن اور گما کے ضابطے تشکیل کر کے ان کے آگے جھک کے چلنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر کیسا پھسلتا ہے۔ زلیخا کیا کیا تم نے؟ مبارک نور تیرے گھر کا محور تھا، مبارک نور تیرے گھر کا محور تھا، ایک ایسا نور گویا طاق میں رکھا دیا کوئی کہ جو فانوس کی صورت میں جلتا ہو، کسی موتی کسی تارے کی صورت میں چمکتا ہو، جو ایسے تیل سے روشن ہو جو شرقی نہ غربی ہو، جو اپنے آپ جلتا ہو۔ ایک ایسا نور، مبارک نور تیرے گھر کا محور تھا، ایک ایسا نور گویا طاق میں رکھا دیا کوئی کہ جو فانوس کی صورت میں جلتا ہو، کسی موتی کسی تارے کی صورت میں چمکتا ہو، جو ایسے تیل سے روشن ہو جو شرقی نہ غربی ہو، جو اپنے آپ جلتا ہو۔ ایک ایسا نور جو بس ان گھرانوں میں ہی ہوتا ہے جہاں پر پاک دل انسان بستے ہیں، ایک ایسا نور تیرے گھر کا محور تھا، مگر تو نے تو وہ گھر ہی جلا ڈالا، مگر تو نے تو وہ گھر ہی جلا ڈالا، مگر تو نے ہوس کی آگ کو ترجیح دے ڈالی۔ تیرے لالچ نے سب کچھ ہی بھلا ڈالا، تیرا اونچا گھرانہ مصر کے سردار کا مسکن، خلوص و پیار، عز و جاہ، شان و مرتبہ، سب کچھ، اور ان سب سے کہیں بڑھ کر مقدر کے افق پر جگمگاتے وہ ستارے بھی جو یوسف کو لڑکپن سے جوانی تک بسا کر اپنے گھر میں پالنے کے وصف تیرے ہاتھ آنے تھے۔ زلیخا کیا کیا تم نے؟